یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں۔ مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں۔ بابا جان میری داں مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں۔ ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں۔ شام عاشور سے شام کوفہ تلک
میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدق، میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون، سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، تیری چادر بچائے گا غازی جوان، مر گیا با وفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہے بی بیاں اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ رک نہ پایا میرے با وفا کا وہ سر، نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر، بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر، سہ نہ پایا جوان اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ کل تھی ہاں آج میں بھی ہوں دربار میں، مثل زہرا کھڑی ہوں میں اغیار میں، اس طرف ہے شکی اس طرف رہ گئی، بے پدر بیٹیاں اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ ایسا خود بادیاں میں نے دربار میں، لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں، لہجہ حیدری ہر اذان کے لیے ہے صدائے اذان اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير تبارك الله وأحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعدائهم أجمعين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دو پر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام کے عشر مجالس 1442 ہجری کا آغاز ہے اور 1443 ہجری کے عشر مجالس کا یہ آغاز ہے اور ماہ محرم کی شروعات میں غالباً 29 ذی الحجہ یا پھر ہو سکتا ہے کہ محرم کی چاند رات ہو. یہ اس سلسلے کی پہلی تقریر اور مجلس ہے. تمام مجلسیں سال گزشتہ کی طرح آن لائن ہیں اور آن لائن مجالس میں نفسیاتی اور سائیکولوجی جو ایفیکٹ اور اثر ہوتا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. لہذا ان عشر مجالس میں انشاءاللہ تعالی ہم تمام مجالس میں گفتگو کریں گے اور ہماری گفتگو جو بھی ہوگی وہ اپنے ٹاپک اور موضوع کے تحت ہوگی. لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ عشر مجالس چیول کلاس میں منعقد ہوتی ہے اور بند حقیر کا 12واں سال ہے، لہذا چیول کلاس میں یہ میرے 12ویں سال میں ان مرحومین کو یاد کیا جائے جو کبھی اس عشر مجالس میں شریک تھے اور جو اس مرتبہ یا 2-3 سال سے ان مجالس میں نہیں ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں. ان مرحومین کی ارواح کو 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم علی محمد کرمالی چیول والا، مرحوم امیر علی چیول والا، مرحوم رفیق علی چیول والا، مرحوم محسن علی چیول والا، مرحومین آف چیول والا فیملی، مرحومین منجی فیملی، مرحومین ڈوسا فیملی،
اور مرحومین کانٹریکٹر فیملی اور مرحومین موسیٰ بھائی فیملی، مرحومین مرچنٹ فیملی، مرحومین فضل بھائی فیملی اور مرحومین جملہ مرحومین مومنین اور مومنات، ان سب کی ارواح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، اس بار ہماری جو عشرہ مجالس کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہمارا جو ٹاپک رہے گا کہ انسان کا دوست اور دشمن کون؟ انسان کا دوست اور دشمن کون؟ انگلش میں یہ ٹاپک بینر میں موجود ہے، میں نے اس کو اردو میں پیش کیا۔ انسان کا دوست اور دشمن کون؟ میں انسان ہوں، آپ انسان ہیں، ہم سب اولاد آدم ہیں، اور اس دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور ایسا کوئی انسان نہیں ہے قریب جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ اس ٹاپک کے انسان کا دوست اور دشمن کون، یہ ٹاپک، یہ سبجیکٹ کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس سال کے عشرہ مجالس میں گفتگو کریں گے آن لائن، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ہر سال کی طرح محظوظ ہوں گے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ بھرپور مطالعہ، اسٹڈی، ہوم ورک کی روشنی میں اس موضوع، اس سبجیکٹ، اس ٹاپک کی روشنی میں کہ انسان کا دوست اور دشمن کون، ایک کوشچن مارک، ایک سوال ہے اس ٹاپک میں کہ انسان کا دوست اور دشمن کون ہے۔ دنیا والے، ہم آپ اپنے اپنے طور پر دوست دشمن بنا لیتے ہیں۔ بہرحال اس ٹاپک کی روشنی میں پوری 9-10 عشرہ مجالس میں 10 مجلس میں گفتگو ہوگی، لیکن چونکہ آج پہلی مجلس ہے، عشرہ مجالس کا آغاز ہے، نہیں معلوم منڈے کو آج چاند رات ہوگی یا نہیں ہوگی، شب ایک محرم ہے یا پھر شب 30 ذی الحجہ ہے۔ بہرحال ہر سال 29 ذی الحجہ سے، یعنی شب چاند رات ہو یا نہ ہو، صورت میں مجالس کا سلسلہ عموماً سب جگہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا میں نے مقدمے کے طور پر، آغاز عشرہ مجالس میں تقدیم کے طور پر، تمہید کے طور پر، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ٹاپک کوئی بھی ہو، سبجیکٹ کوئی بھی ہو، ہر عالم کا ایک ٹاپک ہے، ہر لیکچرر، لیکچر دینے والا، تقریر کرنے والا، اسپیچ دینے والا، خطاب کرنے والا، خطیب، مقرر، سب کا ایک سبجیکٹ، ایک ٹاپک ہے، ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے، الگ الگ، اور ایک آیت ہوتی ہے، اس کی روشنی میں بیان ہوتا ہے، سب کا انداز بیان الگ ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ اللہ، رسول، امام، قرآن، اہل بیت سے ہٹ کر مجالس میں ممبر سے کوئی بات بیان نہیں ہوتی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ہر بات قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام دنیا سے جاتے جاتے امت کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، یعنی تمام مسلمانوں کو، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے اس دنیا سے، تو جاتے جاتے امت کو، امت کے حال پر نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن و اہل بیت کے حوالے کر کے گئے، اور قرآن اہل بیت کو امت کے سپرد کیا کہ امت ان دونوں کے دامن سے متمسک رہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اور اس پر گفتگو بھی ہوگی ہمارے موضوع کی روشنی میں۔ اسی لیے میں نے آج آغاز عشرہ مجالس میں، آج کی پہلی مجلس میں نے قرآن مجید کی سورہ شورى کی وہ مشہور آیت، آیہ مودت کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ عشرہ مجالس، یہ محرم، یہ غدیر، یہ مباہلہ، یہ 13 رجب، یہ 17 ربیع الاول، یہ تمام ہم شیعہ کمیونٹی خاص کر تمام مسلمان
خاص کر شیعہ اثنا شری حضرات یہ جو سال بھر غم اور خوشی مناتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غم اور ان کی خوشی میں خوشی، اس کا ایک ریزن کیا ہے، اس کا ایک سبب کیا ہے؟ تاکہ پہلی مجلس میں آپ کو سمجھ میں آئے کہ محرم مجالس، یہ عشرہ، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ علم، یہ تعزیہ، یہ ذوالجناح، یہ ماتم، یہ زنجیر زنی، یہ کالے کپڑے، یہ 2 مہینے 8 دن تک غم، اور اس 2 مہینے 8 دن میں دنیا کا کوئی بھی شیعہ اثنا شری اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے گھر میں، وطن میں کوئی خوشی نہیں مناتا، کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرتا. تو دنیا کو میسج جانا چاہیے کہ کیا ہے غم اور خوشی. تو پہلے وہ آیت تو سبھی جانتے ہیں، آیے مودت، قرآن مجید کی تمام آیتوں میں یہ آیے مودت ہے. سورہ شورا میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربان، اللہ خود کہہ رہا ہے قل کہہ کے کہ رسول کی رسالت کی جو اجرت ہے، جو مزدوری ہے، جو قیمت ہے، جو اجرت ہے، وہ رسول کے قرابت دار اہل بیت سے محبت ہے. مودۃ فی القربہ، قربہ یعنی قرابت دار. قرابت دار کون ہے؟ ہر ایک کی قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، قریب والے. رسول اس کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تمام شیعہ سنی علماء تفاسیر تاریخ میں کہ کیا علی سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ، حسن حسین سے زیادہ، یا اولاد حسین سے زیادہ کوئی رسول کے قریب ہو سکتا ہے؟ ایسے قرابت دار ہیں، اس میں کوئی اختلاف کنٹروورسی نہیں ہے. تمام شیعہ سنی علماء جو بھی عدل و انصاف رکھتے ہیں سب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ قرابت دار رسول جن کی محبت اور مودت کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے، اور قرآن نے اللہ نے قرآن مجید اپنے کلام میں جن کی محبت اور مودت کو اجر رسالت قرار دیا ہے. رسول کی رسالت کی اجرت گویا اپنی زبان میں مزدوری، اجر رسالت، وہ محبت و مودت اہل بیت اطہار ہے. وہ پنجتن پاک، 12 امام، 14 معصومین، کل آل محمد علیہ السلام، اہل بیت اطہار یعنی محمد والے محمد علیہ السلام سے محبت، مودت، ان کی دوستی، ان کی غلامی، ان کی اتباع، ان کی پیروی. لہٰذا اب سوال مت کرنا کہ سال بھر غدیر ہے تو خوشی ہے، موبائلہ 24 ذی الحجہ ابھی گزر گئی، خوشی، غدیر 18 ذی الحجہ خوشی گزر گئی، یا 13 رجب مولا کائنات کی ولادت، یا 17 ربیع الاول نبی رحمت اور ہمارے چھٹے امام کی ولادت، یا الگ الگ تاریخ ہے. 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام کی ولادت، یا 4 شعبان یا 7 رجب کو مولا عباس علیہ السلام کی ولادت. اس سال بھر خوشیاں اور پھر سال بھر الگ الگ غم. 21 رمضان محرم، یہ اجر رسالت ہے. جو قرآن مجید کی روشنی میں جو لوگ قرآن کافی ہونے کے دعوے دار ہیں وہ سمجھ لیں کہ محبت اہل بیت کا مظاہرہ اجر رسالت ہے. اور محبت اہل بیت جو ہے وہ رسول کی مانگ نہیں ہے کہ رسول نے نہیں کہہ دیا شروع ہی میں میرے اہل بیت سے محبت کرو. رسول تو کہیں گے ہی، رسول تو جائیں گے. محبت اہل بیت کا حکم اور تقاضا اور مانگ اللہ نے کی ہے. یاد رکھیے، محبت و مودت اہل بیت یہ رسول اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا مسئلہ ہے. رسول کی مانگ نہیں ہے، اللہ کی مانگ ہے. اب اللہ کی مانگ کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ لہذا ہم محرم کرتے ہیں تو اللہ کی مانگ کو پورا کرتے ہیں کہ ہم اجر رسالت ادا کرتے ہیں، ماتم مجلس کر کے، غم منا کے، کالے کپڑے پہن کے. اگر ہم مبالہ یا غدیر یا 13 رجب یا 17 ربیع الاول میں یا 4 شعبان یا 7 رجب میں یا اور دیگر خوشیوں کی اہم معصومین اہل بیت کی ولادتوں کی تاریخ میں خوشی مناتے تو خوشی نہیں مناتے بلکہ اجر رسالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب کون خوش نصیب ہے جو اجر رسالت ادا کرے؟ کون بد نصیب ہے جو اس سے محروم ہو جائے؟ زندگی کو تو فنا حاصل ہے، بقا تو آخرت کی زندگی کو ہے. کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور کیا اس حالت میں جاؤ گے کہ اس کے حکم کو ٹھکرا دیا؟ کل رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، اہل بیت کو منہ دکھانا ہے، علی فاطمہ کو منہ دکھانا ہے. تو جب سوال ہوگا اجر رسالت کہاں ہے، تو یہ محرم اجر رسالت ہے. اس اجر رسالت یعنی محبت و مودت اہل بیت کی روشنی میں 1400 سال سے کتنے ٹاپک اور سبجیکٹ کی روشنی میں گفتگو ہوتی ہے. اب یاد رکھیے، میں اور ایک دلیل دیتا ہوں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مشہور و معروف حدیث اور فرمان کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا،
وَهُمْ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَهُمْ يَمْحَزُونَ لِحُزْنِنَا. ہمارے شیعہ، ہمارے دوست، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے دوستدار، ہمارے شیعہ، ہماری پیروی کرنے والے، ہماری اتباع کرنے والے، ہماری محبت قدم کرنے والے، ہمارے فالوور، یعنی جو 12 کو مانتے ہیں، 12 کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو 12 امام چاہتے ہیں، جو 14 معصومین چاہتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں یہ ہمارے شیعہ قد خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہماری مٹی سے خلق کیے گئے، بچی ہوئی مٹی سے. حالانکہ اہل بیت نور خدا ہیں، لیکن چونکہ آدم کا پتلا اور مجسمہ مٹی سے بنا ہے، اور تمام اولاد آدم مٹی سے خلق ہوئی ہے، آدم مٹی سے بنے، ان کا پتلا مجسمہ، ان کا اسٹیچو. اور چونکہ اہل بیت اطہار بھی بظاہر اولاد آدم میں ہیں. ہم زیارت وارثہ میں اس کی دلیل پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اشہد انک کنت نورا، میں نے کہا نا وہ نور خدا ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد انک کنت نورا، کہ تم اللہ کے نور ہو. اشہد انک کنت نورا اسلام الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کو منتخب اسلام میں و ارحام المطہرہ اور پاک و پاکیزہ ارحام میں اللہ نے رکھا ہے. چونکہ آدمیت کی خلقت آدم سے ہے، اہل بیت رسول انسان ہے، آدمی ہے، آدم میں، اولاد آدم میں. وہ الگ بات ہے کہ وہ اول مخلوق ہے، نور خدا ہیں. پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے اور میرے اہل بیت کے نور کو خلق کیا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، وہ نور خدا ہے، سب سے پہلے خلق ہوئے ہیں. لیکن بشر اور آدم ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، اب یہ امام کی حدیث اس کی بات کی غمازی اور تصدیق کرتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں نور قرار دیا، لیکن اسلاب الشامخہ، ہمیں منتخب اسلاب میں، اسلاب صلب کی جمع ہے جو مردوں کی طرف جاتی ہے، وہ ارحام المطہرہ، ارحام رحم کی جمع ہے جو عورتوں کی طرف جاتی ہے، بچہ رحم مادر میں. کہ ہم گواہی دیتے کہ اللہ نے آپ کو منتخب اسلاب میں اور منتخب ارحام مطہرہ، پاک و پاکیزہ رحم میں رکھا، ارحام میں رکھا. یعنی آپ نور خدا تھے، لیکن چونکہ آپ کا شجرہ ہے اہل بیت کا، جو کہ ابراہیم خلیل اللہ تک اور آدم تک جاتا ہے اور عدنان تک جاتا ہے، پورا شجرہ ہے. یعنی بنی ہاشم، عبد مناف اور ہاشم اور عبد المطلب اور پھر اسد، اور پھر ان کا سلسلہ ابو طالب اور عبداللہ اور فاطمہ بنت اسد، اور پھر جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ سے پیغمبر اسلام اور مولا کائنات سے، شہزادی کونین سے امام حسن، امام حسین اور مولا حسین سے لے کر امام زمان اور آج دنیا میں پھیلے ہوئے حقیقی سادات. تو یہ ساری چیزیں جو تمیزی طور پر کہہ رہا ہوں سب سنی بھی ہیں الگ الگ انداز میں. تو یہ امام کا یہ جو جملہ ہے کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے، پاک و پاکیزہ مٹی سے خلق کیے گئے، انہیں ہماری محبت سے خلق کیے گئے، ان میں ان کی مٹی میں ہماری محبت کو سرشت کیا گیا، داخل کیا گیا. وَهُمْ يَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا وَيَمْحَزُونَ لِحُزْنِنَا. جب ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے خلق ہوئے، بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر وہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. اب اگر ہم اہل بیت اطہار کی ولادت اور باسعادت کی تاریخوں میں خوشی مناتے ہیں، یا ہم عید غدیر میں علی علیہ السلام کی ولایت پر خوشی مناتے اور سب سے بڑی عید قرار دیتے ہیں، اب اگر ہم 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت مناتے ہیں، یا ایام فاطمیہ، ایام عزائے فاطمیہ مناتے ہیں، یا ماہ محرم میں 1 محرم سے 8 ربیع الاول تک 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتے ہیں، تو یہ قرآن کی روشنی میں اجر رسالت ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں ہمارے شیعہ ہمارے غم میں غم اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. لہذا ہم حدیث اور قرآن دونوں کی روشنی میں اپنی زندگی میں ایمان، عقیدے اور عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب وہ بد نصیب ہے کہ جس کے پاس یہ عقیدہ، عمل اور ایمان نہیں ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. شکر ادا کیجئے، سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت، اور شکر ادا کیجئے کہ پروردگار نے آپ کو محبت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے.
لہذا آپ ان کی غم میں غم اور خوشی میں خوشی مناتے ہیں، اور اس سے بڑی دعا یہ کیجئے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ اسی محبت پر ہو جس محبت اہل بیت پر تو نے پیدا کیا ہے۔ لہذا انشاءاللہ ہم اس سال جو ٹاپک کی روشنی میں گفتگو کریں گے کہ انسان کا دوست اور دشمن کون، میں بار بار ٹاپک نہیں دہراؤں گا، انسان کا دوست اور دشمن کون۔ ٹاپک کیسا ہے آپ سننے کے بعد اندازہ لگائیں اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، تب سوچنے کی بات ہے، میں نے جو ٹاپک لیا ہے کہ انسان کا دوست اور دشمن کون، تو اب اس سے اندازہ لگائیں ہمارا کوئی دوست اور دشمن ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات کی بات ہے، جب لوگ اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، ہے نا، انبیاء کے دشمن ہیں، مرسلین رسولوں کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اور لوگ اللہ کے بھی دوست ہیں، رسول کے بھی دوست ہیں، انبیاء کے بھی دوست ہیں، اہل بیت اطہار یعنی امام کے بھی دوست ہیں، محمد والے محمد کے بھی دوست ہیں۔ تو جب اللہ رسول امام کے، انبیاء کے، اہل بیت کے دوست اور دشمن ہیں، تو دنیا میں ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست اور دشمن ہے، لیکن ہم آنے والے عشر مجالس میں ٹاپک کی روشنی میں آپ کو سمجھائیں گے کہ دوست دشمن وہ نہیں ہے جس کو ہم دوست سمجھے یا دوست بنا لے، جس کو ہم دشمن سمجھے یا دشمن بنا لے۔ ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے، جو ہمیں کچھ دے دے وہ ہمارا دوست ہے، جو ہم سے اچھی بات کرے وہ ہمارا دوست ہے، جو ہم کو سلام کرے وہ ہمارا دوست ہے۔ ایک عام بات، جنرل بات ہے نا، جو ہم سے بات نہ کرے، سلام کا جواب نہ دے، وہ ہمارا دشمن ہو گیا۔ عموماً ہم نے ایک اپنا تجزیہ کیا، ایک نتیجہ نکال لیا، ایک رزلٹ نکال لیا، لیکن انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کی روشنی میں جتنا ہو سکے گا کوشش کریں گے 10 مجلس میں کہ انسان کا دوست اور دشمن کون، کوشچن سمجھنا ہے، تاکہ قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں ہم سمجھیں گے، اور پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے کہ بھی دوست واقعاً کون ہے، دشمن کون ہے۔ ہمارا دوست وہی ہے جس کو اللہ رسول امام دوست کہیں، قرآن اور اہل بیت دوست کہیں، اور ہمارا دشمن وہی ہے جس کو اللہ رسول امام، قرآن اور اہل بیت دشمن کہے، نہ کہ ہم کسی کو بھی دوست بنا لے، کسی کو بھی دشمن سمجھے، وہ ہمارا دوست اور دشمن ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بتائیے جب دنیا میں اللہ رسول امام کے لوگ دشمن ہیں، ہے بالکل ہے۔ چلو بھائی آپ کہیں گے انبیاء کے دشمن تھے، تاریخ انبیاء بھری پڑی ہے، نبیوں کو قتل کر دیا، نبی کے دشمن تھے، ان کے میسیج اور پیغام کے تاریخ انبیاء میں دیکھیے سب سے زیادہ دشمنی تو رسول علیہ رسول سے کی گئی ہے، اہل بیت سے، جس کی کوئی انتہا اور لمٹ نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا آپ کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں ہر ایک کے دوست دشمن ہیں، لیکن اس ٹاپک کی روشنی میں یا ہر ٹاپک اور سبجیکٹ کی روشنی میں کوئی مولانا پردے پہ پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پہ پڑھ رہا ہے نا، کوئی والدین، کوئی بیوی، کوئی شوہر، کوئی عبادات، اخلاقیات، معاملات، زندگی ایسے کرو، آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ کہاں سے ہے؟ اتنے ٹاپک، اتنے سبجیکٹ پہ جو بات ہو رہی محرم میں، مجالس میں، یہ سب ٹاپک، سبجیکٹ، بیانات، تقریریں ایک امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے۔ دیکھیے اجر رسالت، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، یہ ہمارے غم میں غم منانا، ہماری خوشی میں خوشی منانا، یہ ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھیے، ذہن میں رکھیے، کیونکہ معمولی چیز نہیں ہے، زیادہ ذہن کو ادھر ادھر بھٹکانے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے محبت اہل بیت، ماتم، مجلس، عزاداری، غم خوشی کرتے وقت ذہن میں یہ بات رکھیے، جیسے نماز پڑھتے وقت، روزہ رکھتے وقت، یا چیریٹی کرتے وقت، خمس و زکوٰۃ دیتے وقت، کوئی بھی نیک کام کرتے وقت، ایمان، عقیدہ، عمل کا مظاہرہ کرتے وقت، مجلس میں جب آئے اس وقت، جلوس میں جائے اس وقت، ماتم کرے اس وقت، نعرہ حیدری لگائے اس وقت، فضائل آل محمد پر خوشی کا اظہار سبحان اللہ کا اس وقت، ایک تصور ذہن میں رکھیے، ایک فکر، ایک تھنکنگ ذہن میں رکھ کے یہ سارے کام کیجئے کہ دنیا کو فنا حاصل ہے، آخرت کو بقا ہے، اور یہ زندگی وفا نہیں رکھتی، اس کے بعد موت ہمارے انتظار میں کھڑی ہے۔ تو پھر ہمارے اندر اختلافات نہیں ہوں گے، اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ اس چیز کو سمجھنا ہے عزیزان گرامی، پھر یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، پھر کسی قسم کی ایسی ویسی چیز نہیں رہے گی۔
لہٰذا یہ جتنے سبجیکٹ پہ بات ہو رہی، گفتگو ہو رہی ہے نا، ایجوکیشن، تعلیم، پردہ، حجاب، اتحاد، یونٹی، اخلاقیات، معاملات، عبادات، ماں باپ، والدین، قبر، قیامت، آخرت، دنیا، برزخ، لین دین، کرایہ، اجرت، جتنے بھی سبجیکٹ ٹاپک بنا لیں آپ. جیسے میں نے ٹاپک رکھا انسان کا دوست اور دشمن کون، لاسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک تھا جہنم سے بچو. الگ الگ ٹاپک، دین شناسی، اسلام شناسی، مذہب شناسی، روح اسلام، جتنے بھی ٹاپک ہیں، یہ صرف ایک حسین کا صدقہ ہے، ایک مولا حسین کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آپ ایک حسین علیہ السلام کے نام پر فرش عزا بچھا کر پوری دنیا میں کتنے ٹاپک سبجیکٹ پر گفتگو سن رہے ہیں قرآن اہل بیت کی روشنی میں، اللہ رسول اور امام کے فرمان کی روشنی میں. بتائیے اس سے بڑی کوئی درس گاہ ہے، اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی ہے، اس سے بڑی کوئی کالج ہے؟ الگ الگ لینگویج اور زبان میں، کوئی انگلش میں پڑھ رہا ہے، کوئی مراٹھی میں، کوئی گجراتی میں، کوئی سنسکرت میں، کوئی عربک میں، کوئی پرشین میں، کوئی اردو میں، کوئی کسی اور زبان میں. پوری دنیا میں آپ دیکھیے ہر سبجیکٹ میں مجلس ہو رہی، ہر سبجیکٹ، ہر زبان میں لینگویج میں مجلس ہو رہی، لیکن مجلس کا نام مجلس حسین ہے. اب مر کے مر جائے، تڑپ کے تڑپ جائیں. 1400 سال ہو گئے عزیزان گرامی، 1400 سال ہو گئے، لیکن انصاف سے بتائیے ان 1400 سال میں جب بھی محرم آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی واقع کربلا ہوا ہے، ابھی ابھی مولا حسین شہید ہوئے اسی سال 61 ہجری میں. 61 ہجری گزری نہیں ہے، ابھی ہوئی ہے یہ 1442 یا 43 ہجری میں. یہ قدرت کا انتظام اور اہل بیت کی عظمت کی دلیل اور امام حسین کے معجزے کی دلیل ہے. یہ ان کی قربانی کی، عظیم قربانی کی دلیل ہے، ان کی عظمت کی، ان کی فضیلت کی، ان کے مقام منصب. ایک معجزہ ہے غم حسین. ہر سال یہ غم جتنا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی تازہ اور نکھرتا ہے. کبھی کبھی لوگ کنٹینیو کسی چیز سے بوریت محسوس کرتے ہیں. بس بھائی کتنی مرتبہ، کتنا ایک بات کو اگر بار بار کہے تو آپ کہتے ہیں مولانا کتنی مرتبہ ایک بات کا نام لے رہے ہیں، بات کی تکرار کر رہے ہیں. ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، ہر سماج، ہر کمیونٹی میں. جب ایک بچہ اپنے گھر میں کوئی چیز مانگتا ہے، بار بار ایک نام لیتا ہے تو ماں باپ جھڑک دیتے ہیں، کتنی مرتبہ اس لفظ کو دہرائے گا، کتنی مرتبہ کہاں دیتے ہیں. میں بار بار اگر یہ کہوں یہ ٹاپک تو آپ کہیں گے بھی کتنی مرتبہ ہوتا ہے ایسا. لیکن ہر چیز کی بار بار تکرار پر ہر سماج میں آدمی بور ہو جاتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے بس. لیکن اب اندازہ لگا یہ فضائل اہل بیت اور غم حسین اور عزاداری 1400 سال ہو گئے اور پورے سال تکرار ہوتی ہے، اور خاص کر 2 مہینے 8 دن. لیکن کوئی انسان نہیں کہتا کہ بس. کیوں کہے گا بس؟ اسے پتا ہے کہ یہی حسین ہے جس کی وجہ سے میری نماز باقی ہے، روزہ زندہ ہے، جس کی وجہ سے یہ اذانیں باقی ہیں، جس کی قربانی کی وجہ سے یہ دنیا، یہ انسانیت، یہ آدمیت، یہ سماج، یہ زمین آسمان چاند سورج سب اسی کی قربانیوں کو طفیل ہے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی 72 ساتھیوں کی قربانی کا نتیجہ. عزیزان گرامی، آج کی پہلی تقریر مجلس نہیں ہے، یہ مقدماتی گفتگو ہے، تمہیدی گفتگو ہے، کوئی ٹاپک کی روشنی میں نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کل سے پورا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، ٹاپک کی روشنی میں ہماری گفتگو ہوگی. لیکن انصاف سے بتائیے جب ماہ محرم آتا ہے تو روح کو تازگی محسوس ہوتی ہے، روحانیت کا ماحول بن جاتا ہے ماہ رمضان کی طرح، اور ہر انسان اور خاص کر ہر محب اہل بیت اپنے آپ کو اللہ رسول اور امام سے قریب محسوس کرتا ہے، ایک سکون، روحانی سکون محسوس کرتا ہے. بیمار بیماری بھول جاتا ہے، غریب غربت بھول جاتا ہے. عزیزان گرامی، اتنی روحانیت ہے اس غم حسین میں اور اس کے منانے میں، تو کیا ہم اس غم کو نہ منائیں جس پر اس کی دکھیاری ماں فاطمہ آج تک رو رہی ہے. مولا حسین پر ان کی دکھیاری ماں خاتون جنت معصوم عالمین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا آج تک گریا کر رہی ہے. کوئی روئے یا نہ روئے لیکن خاتون جنت روئے گی. ارے جب ہر ماں اپنے بچے کو رو سکتی ہے تو یہ تو بچہ بھی عظیم ہے، ماں بھی عظیم ہے. ہم اس حسین پر کیسے نہ روئے، اور ان کے 72 ساتھیوں پر، شہیدوں پر، مظلوموں پر، جنہیں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا.
آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک ایسی مظلومیت کہیں نظر نہیں آتی. بھوک، پیاس، مظلومیت، مصائب، مصائب میں مصائب. جس حسین پر ماں رو رہی ہے، جس حسین پر اس کے نانا رسول روئے، جس حسین پر اس کے بابا علی روئے، ہم حسین پر 1400 سال کے بعد نہ روئیں؟ کیا ہم اجر رسالت ادا نہ کریں؟ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں، مومن کہیں، مسلمان کہیں، ہم اپنے مرنے والوں پر تو روئیں لیکن حسین پر نہ روئیں. عزیزان گرامی، وہ مولا حسین جو مدینے کا شہزادہ ہے، حالانکہ جنت کے شہزادے ہیں، نور خدا ہیں، لیکن وہ شہر مدینہ جو حسین کا وطن ہے، حسن حسین کا وطن ہے مدینہ منورہ. وہ حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں، ایسے حالات پیدا کر دیے گئے. جب یزید جیسے یزید ملعون فاسق و فاجر کے باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد یزید خلافت نشین ہوا، اس کے باپ کی مسند پر کرسی پہ بیٹھ گیا، تو اس نے بیعت طلب کی. اور یہ اس نے بیعت مانگی تھی تمام مسلمانوں سے، تمام وہ اصحاب سے جو رسول کے اصحاب زندہ تھے، لیکن ساتھ میں اس نے بیعت مانگی تھی مدینے کے لوگوں سے، اور ساتھ میں بیعت مانگی تھی کس سے؟ خاص کر عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبد الرحمن ابن ابی بکر سے، اور ہمارے اور آپ کے مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام سے. اور کہا تھا کہ ان چاروں میں کوئی بیعت کرے یا نہ کرے، یعنی سب کی بیعت میں یہ چاروں کی بیعت اہم ہے، اور ان چار میں سب سے زیادہ اہم مولا حسین کی بیعت ہے. یعنی کوئی اب بیعت کرے یا نہ کرے، چاروں کریں، اور یہ چاروں بیعت کرے یا نہ کریں، چار میں سب کرے یا نہ کریں، لیکن حسین کی بیعت ضروری ہے. حسین کی بیعت ضرور لینا. اور بیعت کے مطالبے پر مولا حسین کو دربار ولید میں بلایا گیا تھا. اور آپ اندازہ لگائیے، حسین اس وقت دربار ولید میں گئے ہیں جب نانا کا وطن مدینہ ہے، ابھی حسین کا عباس زندہ ہے، ابھی علی اکبر ہے، ابھی اون محمد ہے، ابھی وطن نہیں چھوٹا ہے. لیکن حسین دربار ولید میں جانے سے پہلے اپنی بہن کو رخصت ہو کے جب دربار ولید کی طرف چلے ہیں، تو مقاتل میں بھی ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ زینب بے چین ہو گئی کہ میرے بھیا کو ولید نے کیوں بلایا ہے، حاکم مدینہ نے کیوں طلب کیا ہے. حسین دربار ولید میں پہنچے ہیں، اور جب مرگ معاویہ کی خبر سنائی گئی، باقاعدہ مقتل اور تاریخ میں ہے، شیعہ سنی علماء کہتے ہیں حسین نے اپنی زبان پہ کلمہ جاری کیا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر اچھا برا کوئی بھی مرے، یہ جملہ آپ کہہ سکتے ہیں، امام حسین نے جاری کر کے ثابت کر دیا. اور اس کے بعد جب یزید ملعون کی بیعت مانگی گئی اور امام نے بیعت کا انکار کیا، مروان ملعون نے گستاخی کی، اور اس وقت عباس نے تلوار پر ہاتھ رکھا کہ خبردار اب میرے مولا کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے. لیکن عزادارو، یہ مدینہ ہے، جب مروان گستاخی کرے تو عباس و علی اکبر اور جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے اور آواز دے کس کی مجال ہے ہمارے مولا کی شان میں گستاخی کرے. لیکن اتنا سن لے، آج کی مجلس میں، پہلی مجلس میں کہوں گا کہ آج مدینہ ہے، دربار ولید ہے، بیعت کا مطالبہ ہے، اور مروان جیسا ملعون ظالم اگر مولا حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو عباس جیسا شیر، علی کا شیر، تلوار نکال لے یا تلوار پہ ہاتھ رکھے کہ ولید منع کر دے مروان کو، اب اگر میرے مولا کی شان میں گستاخی ہوئی تو خیر نہ ہوگی، اور مولا عباس کو روک دیں. میں کہوں گا اس وقت کیا کیجئے گا جب حسین تنہا بے تقدیر روز عاشور کربلا میں ہوں گے، اور یہی عباس بازو کٹا کر دریائے فرات پر سو چکے ہوں گے. اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا. دادارو، میں نے ویسی مجلس آج نہیں پڑھی ہے جیسی پڑھنی چاہیے، لیکن اتنا سن لیجئے، امام حسین جب دربار ولید سے پلٹے ہیں تو باقاعدہ مقاتل کی گوشوں میں ہے، اور علماء پڑھتے ہیں کہ زینب
شہزادی زینب کمرا صلوات اللہ وسلام علیہ بے چین بے قرار ہے. ہائے میرا ماجا دربار ولید میں گیا ہے، نہ جانے میرے حسین پر کیا گزرے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا شہزادی ابھی یہ کربلا نہیں مدینہ ہے. اے شہزادی ابھی تیرا عباس تیرا علی اکبر زندہ ہے، ابھی تو دربار ولید میں گیا ہے. ہاں جیسے ہی حسین واپس پلٹے زینب کی نگاہ اب حسین پر پڑی. ارے بہن بھائی کے سینے سے لپٹ گئی. میں کہوں گا شہزادی اس وقت کیا کیجئے گا جب حسین رخصت آخر کے لیے آئیں گے اور آواز دیں گے اے زینب اے ام کلثوم خدا حافظ، اب تمہارا حسین جا رہا ہے. اس لیے کہ جو بھی رخصت آخر کے لیے آیا ہے اور گیا وہ واپس نہیں آیا ہے. اب حسین بھی آئے ہیں جا رہے ہیں لیکن واپس نہ آئیں گے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين.